آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی دلہن کے پاس جاؤں جو نہ جانے کتنی دیر سے شادی کے بعد سج دھج کر میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور اس عمر میں ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اور آج میری شادی ہو چکی تھی۔ میرے گھر میں شادی کا بس ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا اور پورا گھر پھولوں سے سجایا گیا تھا تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ اس گھر میں کوئی خوشی کا ماحول چل رہا ہے۔ یہ گھر میرا نہیں تھا بلکہ میری منہ بولی ماں کا تھا۔ ان کے شوہر کافی سالوں پہلے وفات پا چکے تھے اور میری ماں اکیلی تھی اور میں بھی اکیلا تھا، اس لیے میری منہ بولی ماں نے مجھے کہا، تم میرا بیٹا بن کر رہو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ میری ماں کی سہیلی تھی اور سگی بہنوں کی طرح دونوں میں پیار تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، دونوں ایک ساتھ کھیل کر اور پڑھ کر بڑی ہوئی تھی اور یہ ساتھ ان کا مرتے دم تک نہیں چھوٹا تھا۔ میری ماں کے جانے کے بعد بھی میری ماں کی یہ سہیلی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے بھی وہ میری سگی ماں ہی لگتی تھی۔ انہوں نے کہا، تم میرا بیٹا بن کر میرے پاس رہو، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے بھی گھر کی ضرورت تھی اور ان کو سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں بنا جھجک ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا اور میں ان کو ماں کہنے لگا۔ میں پچھلے 4 سال سے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ یہاں پر وہ اور ان کی چھوٹی بیٹی رہتی تھی۔ 4 سال پہلے ماں کی بیٹی کی عمر 12 سال تھی اور میں اسے بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، لیکن وہی 12 سال کی بچی آج 15 سال کی ہو کر میری دلہن کے روپ میں ہی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جو ماں نے اس گھر میں میرے نام کا رکھا تھا اور میں 4 سال سے اسی کمرے میں رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میری شادی میری منہ بولی ماں کی 15 سال کی بیٹی سے ہو جائے گی۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں باہر ٹی وی ہال میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماں شاید سونے کے لیے چلی گئی تھی اور جو تھوڑے بہت مہمان تھے وہ بھی گھر واپس چلے گئے تھے، لیکن میں اسی پریشانی میں تھا کہ کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ میں اس 15 سال کی لڑکی کے ساتھ شوہر بیوی کا رشتہ کیسے نبھاؤں گا۔ مجھے سوچتے ہوئے یہی عجیب لگ رہا تھا کہ میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی ابھی بہت کم عمر تھی اور چھوٹی بچی ہی تھی، میں نے بس اپنی ماں کے کہنے پر یہ شادی کی تھی۔ ہاں، اگر ماہنور تھوڑی سی بڑی ہوتی، وہ 15 سال کی جگہ 20 سال کی ہوتی تو پھر بھی میں شادی سے خوش ہو جاتا، کیونکہ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی اور مجھے اس سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ مجھے اعتراض صرف اور صرف ماہنور کے کم عمر ہونے پر تھا، اس سے زیادہ مجھے مطلب کوئی نہیں تھا۔ لیکن ماں نے کچھ اس طرح سے جذباتی طور پر بلیک میل کیا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے تو ماں سے یہ کہہ دیا کہ میں ابھی ماہنور کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، لیکن رخصتی بعد میں کر دینا، جب وہ بڑی ہو جائے گی۔ تب تک میں اپنے دوست کے پاس امریکہ چلا جاتا ہوں اور وہاں کچھ کام دھندا کروں گا، کچھ سیٹل ہو جاؤں گا، میں اس کے بعد آپ رخصتی کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ماں کہنے لگی، نہیں، میں نے رخصتی بھی آج ہی کرنی ہے۔ مجھے رخصتی والی بات سمجھ نہیں آئی۔ اصل میں تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس گھر سے دوسرے گھر ماہنور کو رخصت ہو کر جانا تھا۔ رخصتی سے پہلے میرا مطلب یہی تھا کہ جس طرح سے شوہر بیوی ایک رشتے میں بن جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، وہ شروعات ہم ابھی نہیں کریں گے، جب ماہنور بڑی ہو جائے گی تب کریں گے، یعنی آج سے 5 سال کے بعد، کیونکہ میں اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنے کو قانونی جرم سمجھتا تھا اور یہ واقعی قانونی جرم ہی تھا۔ خاموشی اور سادگی سے ماں نے ماہنور کی شادی مجھ سے کر دی، ورنہ اگر بات پولیس تک پہنچ جاتی تو پولیس ہمارے گھر آ جاتی، کیونکہ اس معاملے میں قانون بھی بہت سخت ہو چکا تھا۔ اس شادی کو لے کر میں کافی حد تک ڈرا ہوا بھی تھا، میرا فیوچر بھی شادی کی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا۔ اگر کسی نے پولیس میں جا کر یا کورٹ میں جا کر کہہ دیا کہ میں نے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی ہے تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی سزا تو مل ہی جانی تھی۔ یہی سب سوچ کر اور اداس ہو کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میری ماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئی اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہا، تم ابھی تک اپنی دلہن کے پاس نہیں گئے ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں عجیب لگا تھا۔ میں اپنے دماغ میں سوال کا جواب سوچ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں، میں ان سے کیا کہتا کہ میں دلہن کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اگر وہ واقعی دلہن بننے کے قابل ہوتی تو مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن
لیکن وہ تو ایک چھوٹی سی 15 سال کی بچی تھی اور اس کی عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی تھی۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ماں نے کہا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں اپنی دلہن کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے، اب تم اس طرح سے میری بیٹی کو دھتکار نہیں سکتے ہو۔ ماں کی بات پر میں حیران ہو گیا، دھتکارنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ شاید میری بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا اور ماہنور کے پاس جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا ماہنور پوری دلہن کے روپ میں تیار ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ماہنور کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی اور ماں کی ضد کی وجہ سے ہم دونوں اس بے جوڑ رشتے میں بندھ گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا لیکن بیٹھا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اس کا حسن لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جس کی عمر 15 سال کی تھی لیکن اس کا میک اپ کچھ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ لیکن میک اپ سے کیا ہوتا ہے، وہ تو اتنی بڑی نہیں تھی نا، بہت چھوٹی ہی تھی اور میں کیسے اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکتا تھا۔ میں نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور سامنے صوفے پر جا کر سونے لگا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولی کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، صوفہ تو بہت چھوٹا ہے اور آپ تو اچھے خاصے لمبے ہیں، آپ کو سونے میں پریشانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی تھی لیکن بات اس نے بڑوں جیسی کی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے قریب آنے سے گھبرا جائے گی، اس لیے میں نے صوفے پر سونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن جب وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے تکیہ واپس اپنی جگہ رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند تھی لیکن میرا دماغ جاگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ماہنور ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم جا کر یہ بھاری بھرکم کپڑے بدل کر کوئی کمفرٹیبل کپڑے پہن کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگا تھا کہ وہ میری بات سن کر ناراض ہو رہی تھی، حالانکہ میری بات پر اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے تو اسے اس رشتے کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی سی تو تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ اس نے اپنے کپڑے بدل لیے اور میرے ساتھ لیٹ گئی تو میں نے اٹھ کر کروٹ بدل دی، لیکن مجھے سوتے وقت پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بار بار سرک کر نیند میں میری طرف آ رہی ہے۔ میں پھر سے اسے اس کی جگہ پر آرام سے اسے دھکیل دیتا لیکن وہ پھر سے سرک کر میرے قریب آ جاتی۔ وہ شاید نیند میں تھی یا اس کو زیادہ نیند میں ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کی عادت تھی جو وہ نیند میں یہ حرکت کر رہی تھی، لیکن میں تو جاگ رہا تھا، صرف میں ہی نہیں جاگ رہا تھا، اس کی یہ حرکتیں میرے جذبات کو بھی جگا رہی تھی۔ ایک بار تو وہ میرے اتنے قریب ہو گئی کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شور مچ گیا تھا، میری سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی اور وہ بھی میری بیوی تھی اور میں اس پر پورا حق رکھتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ بناؤں، اور یہ قانون تھا کہ اگر کل کو پولیس کو اس شادی کی خبر ہو جاتی ہے تو ماہنور کے میڈیکل چیک اپ کے بعد مجھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہونی تھی، کیونکہ ثابت ہو جاتا کہ میں نے صرف اس سے شادی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ شوہر بیوی والا رشتہ بھی قائم کیا ہے۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں اس سے دور ہی رہوں۔ میں نے ماہنور کو خود سے الگ کیا اور دور ہو کر کروٹ بدل لی۔ صبح میری آنکھ تو بہت دیر سے کھلی تھی۔ میں نے دیکھا ماہنور ابھی تک سو رہی تھی۔ میں آرام سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن بے چین رہا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے جلدی ہی کوئی نوکری مل جائے، لیکن مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی ماہنور کو لے کر۔ میں کیسے اس کے ساتھ اتنے سال ایک کمرے میں گزار سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ میں ماہنور کی ماں سے بولوں گا کہ ہمارا کمرہ الگ الگ کر دیں جب تک کہ وہ 20 سال کی نہیں ہوتی۔ ماہنور لمبے چوڑے قد کی لڑکی تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ وہ 15 سال کی لڑکی نہیں لگتی تھی، خوبصورت اتنی تھی کہ 22 سال کی گڑیا کی طرح لگتی تھی، لیکن میں تو اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ میں زیادہ
ماہنور سے بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ میں 4 سال سے اس کے گھر میں ایسے رہ رہا تھا جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا اور صرف کھانے اور سونے کے لیے ہی گھر آتا تھا، یا پھر ماں کوئی کام دیتی تو تب ان کے لیے سودا وغیرہ لانے کے لیے گھر آ جاتا تھا، یا بجلی کا بل جمع کرانا ہوتا یا گیس بھروانی ہوتی تو ایسے ہی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ماں مجھے بلایا کرتی تھی اور میں گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں بنا مطلب گھر پر بیٹھنے والے لڑکوں میں سے نہیں تھا۔ نوکری کی تلاش میں گھر سے ہی باہر نکلتا تھا۔ مجھے نوکری تو نہیں ملتی تھی لیکن کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے ہاتھ میں آ سکے۔ میری زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ماں نے مجھ سے ایک ایسی ضد کر دی کہ میں خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میری بیٹی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ماں کی اس بات پر میں حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ ماہنور صرف 15 سال کی تھی اور میں چھوٹی بچی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میری عمر اس وقت 25 سال تھی، وہ مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن ماں کافی دن تک مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی رہی۔ منع کرتے ہوئے بھی مجھے برا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں 4 سال سے ماں کے گھر میں رہ رہا تھا، کھا پی رہا تھا اور مجھے رہنے کے لیے چھت ملی ہوئی تھی۔ یہاں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرے ماموں کا گھر تھا اور وہاں مجھے دن رات بے عزت کیا جاتا تھا، ہر وقت بے عزتی کی جاتی تھی، مجھے نکما نکارا کہہ کر ہر وقت میرا دل جلایا جاتا تھا۔ اس کے الٹ میں یہاں سکون سے رہ رہا تھا۔ میں اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کر لوں، اور جب تک میرے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ نہیں آ جاتا تو تب تک میں ماں کے گھر پر ہی رہوں گا، اور جو میں تھوڑے بہت آن لائن سے کما رہا تھا اور کوچنگ سے کما رہا تھا ان کو میں اپنے پاس سیو رکھنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ پیسے جمع ہو سکے تو میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکوں، اور اس کے بعد اپنا کوئی چھوٹا موٹا گھر لے لوں یا تو کرائے کا گھر ہی لے لوں، لیکن اپنے رہنے کا انتظام کر لوں۔ لیکن اتنی جلدی خرچہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خرچہ نہیں کرتا تھا، کھانا پینا بھی میری ماں کے اوپر تھا۔ اپنے کھانے پینے کا خرچہ تو میں کما ہی لیتا تھا لیکن میں اس کو بھی سنبھال کر رکھتا جا رہا تھا۔ یہ میری ماں ہی تھی جس نے مجھے سہارا دیا، مجھے کبھی نکما ہونے کا طعنہ نہیں دیا اور مجھے بغیر دل دکھائے اپنے پاس رکھا۔ ماموں کے گھر میں مجھے کھانا تو ملتا تھا لیکن یہ کھانا کھانے کے لیے مجھے 100 باتیں سننی پڑتی تھی، لیکن اب ماں نے میرے سامنے ایسی بات رکھی تھی کہ جسے میں نہ مان سکتا تھا نہ ہی انکار کر سکتا تھا۔ ماں کے مجھ پر اتنے احسان تھے کہ میں انہیں انکار ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ میں ہاں بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو یقیناً ماں کا دل ٹوٹ جاتا۔ ویسے ہی وہ ابھی اتنی بڑی بیماریوں سے لڑ رہی تھی، ان کو ہارٹ پرابلم ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے ان کو کوئی بھی صدمہ دینے سے منع کیا تھا اور میں انہیں کوئی صدمہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میری وجہ سے ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ میری اس بات سے ماں کا دل ٹوٹ سکتا تھا اور وہ مجھے اس گھر سے نکال بھی سکتی تھی، یا پھر شاید وہ مجھے اپنے پاس گھر میں رکھ بھی لے، لیکن میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان گیا، لیکن میری شرط یہ تھی کہ رخصتی 5 سال کے بعد کی جائے۔ لیکن ماں کی بات سن کر تو میرے سر پر دھماکہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ انہیں نکاح کے بعد ہی رخصتی کرنی ہے۔ میں نے کہا ایسے بھی کوئی مصیبت نہیں آئی کہ جلدی رخصتی ہو، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا اور اللہ کے کرم سے آپ بھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ماں نے کہا کہ کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ جائے اور تم میری بیٹی کو چھوڑ دو، دوسری لڑکی کے پیچھے لگ جاؤ، کیونکہ اب تم بھی جوان ہو، کوئی بھی لڑکی تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے اور پھر تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم سوچو گے کہ
ये एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई शोहर बीवी वाला रिश्ता नहीं है और ना बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को खत्म करना तुम्हारे लिए आसान होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महानूर की और तुम्हारी रुखसती भी हो जाए और तुम दोनों शोहर बीवी की तरह रहो। माँ ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। इनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि इनका डर अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि हर माँ को ये डर होता है कि उसकी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। और महानूर अभी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफी स्टूडेंट लड़कियां थी जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था कि इनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने महानूर से शादी की हामी भर ली थी और इस शादी के लिए मैं भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वो घर लेने के लिए काफी नहीं थे, और घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने महानूर से शादी करने में ही भलाई समझी और इसको अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा 2-3 साल इंतजार करता हूँ, वो बड़ी हो जाएगी, इसके बाद ही मैं इसके साथ कोई ताल्लुक रखूंगा, फिर जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। यह भी हो सकता है कि बड़ी होकर महानूर का दिमाग बदल जाए और वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं इससे पूरे 10 साल बड़ा हूँ। अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता, लेकिन महानूर की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी। वो इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती। फिर मुझे लगा कि शायद माँ ने ही महानूर को ये समझाया होगा कि किसी तरह वो मुझसे शोहर बीवी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही महानूर उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे माँ की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। इन्हें अपनी बेटी की सेहत की फिक्र नहीं थी, बस इसका फ्यूचर बनाना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया कि ये सब महानूर को सिखा रही है। मैंने महसूस किया कि महानूर तो खुद इस टाइप की लड़की थी कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया था। वो हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और शायद इसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और इसके अंदर जज्बात पैदा हो गए थे और मैं इसका शोहर था, इसलिए वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द इसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों के हार्मोन में बदलाव आ जाते हैं और इन्हें ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है कि कोई लड़का इनके बहुत करीब हो जाए। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर ऐसे में इनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वो अपनी राहों से भटक जाती हैं, और महानूर भी इसी उम्र से गुजर रही थी। शायद महानूर को ये ख्वाहिश थी कि मैं इसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं, और इसके लिए वो बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक बेड पर ही सोते थे और वो मेरे करीब आ जाती थी, अच्छे से तैयार होकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वो अभी सिर्फ 10वीं जमात में थी। मैं जब इसे स्कूल छोड़ने जाता तो वो मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं इससे कहता कि मुझसे हटकर बैठा करो तो वो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती थी, लेकिन फिर दोबारा से मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे इसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। ये कानूनन जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता था। कुछ दिनों से मैंने देखा कि महानूर की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसे इस बात की परेशानी थी कि मैं इसके करीब नहीं जा रहा, लेकिन इस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हुई जब इसने खुद ही मेरे बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद इसको खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो मेरे सीने से लग
لگ گئی، میرے جسم میں بھی جیسے آگ لگ چکی تھی۔ لیکن مجھے ماہنور کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ غصے سے میرا برا حال تھا اور اسی غصے میں نے اسے جھٹک دیا تھا اور وہ رونے لگی تھی۔ بولی، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، پہلے اپنی عمر دیکھو پھر ایسی باتیں کرو۔ میرا غصے کے مارے برا حال تھا۔ میں نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ 2 دن تک میں گھر سے باہر رہا اور اپنا موبائل بھی آف کر دیا، اور 2 دن میں اپنے دوست کے گھر پر رہا۔ میں دماغی طور پر بہت زیادہ پریشان تھا۔ گھر واپس آیا تو ماں بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم میری بیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہی ڈر تھا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ ماہنور کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ شاید میرے گھر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ماں سے بہانہ کر دیا کہ میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ مجھے ماہنور چپ چاپ سے لگ رہی تھی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچی تھی ابھی، اور اسے ابھی مجھے پیار سے سمجھانا چاہیے، غصے سے نہیں۔ میں کمرے میں گیا تو ماہنور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی، کیونکہ اس دن میں نے غصے میں اسے بہت کچھ سنا دیا تھا، اور اس دن میں نے غصے میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم آج کے بعد میرے ساتھ بیڈ پر نہیں سو گی، ورنہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے اپنی بات یاد آئی تو میں نے ماہنور کو پکارا۔ میرے پکارنے پر وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ کہنے لگی، پلیز باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر ہی سو جایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر ماہنور کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا سوری، غصے میں بہت کچھ بول گیا۔ میری ذرا سی نرمی پا کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں اسے چاہ کر بھی خود سے پیچھے نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، ماں کے مجبور کرنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم مجھے بری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگنے لگی ہو، اور تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ تم بہت کم عمر ہو۔ میں تمہیں اتنی کم عمر میں اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اسے آج اپنا ہر درد بتا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سن کر اسے سکون ہو جائے گا، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا تو ماہنور کا پیٹ پھولنے لگا، اس کی رنگت بھی پیلی پڑنے لگی۔ ماں بھی ان دنوں کچھ چپ سی تھی، کافی بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ میں نے ماں سے ماہنور کے بارے میں کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ماں کہنے لگی کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، اس کے سینے میں پھر سے تیز درد اٹھا تھا۔ میں جب تک انہیں ہسپتال لے کر گیا وہ دم توڑ چکی تھی۔ یہ صدمہ ماہنور کے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ اس وقت میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہونے لگا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو کچھ مجھے بتایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بیوی 4 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر تو میرے دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں جسے بچی سمجھ کر اس کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ کم عمر میں ہی یہ گل کھلا بیٹھی تھی اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ ماں کی جلد بازی اب مجھے سمجھ آئی تھی۔ ماہنور کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ میری عقل حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں ماہنور یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بیوی بہت کم عمر ہے، اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ ڈیلیوری میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو ماہنور کو کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر لے جا کر پٹک دیا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی کم عمر میں تم یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تمہیں اور ماں کو میں ہی ملا تھا تمہارا یہ گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے آٹو ڈرائیور نے زبردستی میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے ابورشن سے منع کر دیا تھا کہ میں ابھی بہت کم عمر ہوں اور تکلیف نہیں سہ
सकती। मैं ये सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया था। महानूर कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, दूसरी शादी कर ले, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरी कोई गलती नहीं है। वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इसने और इसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया। हमेशा हमेशा के लिए मैं काफी दिनों अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं महानूर को इसकी माँ के पास छोड़कर अमेरिका चला जाऊंगा, कुछ साल बाद आऊंगा। तब तक महानूर तकरीबन 20 साल की हो जाएगी और फिर मैं इसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुल कर आया था, मुझे हिला कर रख दिया था। अमेरिका जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले ही दिन महानूर को बिना बताए वहां चला आया। इस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वहां पर महानूर अकेली लड़की है जो कि माँ बनने वाली है और अभी तो इसके पास इसकी माँ भी नहीं थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इस वक्त मैं गुस्से में था और गुस्से में ये फैसला कर लिया था। मैं इसे छोड़कर अमेरिका आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मेरे पीछे से महानूर का क्या हुआ था मुझे कुछ मालूम न था, लेकिन जो कुछ मैंने किया शायद गलत किया था और ये एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता। महानूर का ख्याल मुझे परेशान करता था और यूं ही वक्त गुजरता रहा और 2 साल गुजर गए और 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस आया क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ था और मुझे 3 महीने की छुट्टियां हो रही थी। सच कहूँ तो मैं तो सिर्फ महानूर की खातिर पाकिस्तान आया था, वरना पाकिस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन हो रहा था। मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था इसके खत्म होते ही मैं सीधा पाकिस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि महानूर ठीक है या नहीं, इसके बाद मुझे सुकून हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वाकई वो महानूर थी? वो ऐसे सोफे पर पड़ी हुई थी जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पांव सूख कर लकड़ी की तरह हो गए थे। मैं तड़प कर इसके पास पहुंचा था। इसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसने मुझे छू कर महसूस किया। मैंने कहा महानूर, और फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ में थी। पता नहीं खुदा ने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं तो उसी दिन मर जाती जब मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अभी भी सहम जाती हूँ। इस वक्त मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था। वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल इसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। इसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जबरदस्ती किया गया था। मैं इस वक्त महानूर को उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। इसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि इसे टीबी हो गया था। मैं इसे अपने साथ अमेरिका ले आया और वहीं इसका इलाज करवाने लगा। इसे बिल्कुल ठीक होने में 1 साल लग गया। मैंने इससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महानूर का दिल वाकई बहुत बड़ा था। इसने मुझे माफ कर दिया और इस दिन से मैंने महानूर को सच्चे दिल से अपने बाहों में भरा था। हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। नाजरीन, आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।